بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، قارون کون تھا اور اس کے پاس کتنا خزانہ تھا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو ایسی کون سی نصیحت کی تھی جس کی وجہ سے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا؟ اور پھر اس ظالم نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح قارون کو اس کی مال و دولت سمیت غرق کر دیا؟ یہ ساری باتیں مکمل تحقیق کے ساتھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل رحمان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور جس کا انجام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص قارون کا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے نوازا تھا اور اسی دولت کے غرور نے اسے ہلاکت میں ڈال دیا۔ پیارے دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدا میں قارون نیک اور پرہیزگار انسان تھا اور وہ تورات کا عالم بھی تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے پناہ طاقت و قوت عطا کی اور اس کے پاس بہت ساری دولت آئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور نیکیوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ قارون اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کی دولت کے متعلق قرآن کریم میں کچھ یوں فرمایا ہے کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور لوگوں کی جماعت پر بھی باری تھیں۔ پیارے دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو بے پناہ دولت اور مال سے نوازا تو قارون اپنی دولت کے نشے میں غرور کرنے لگا۔ قارون نے اپنی دولت پر غرور و تکبر کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگا۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ جب کوئی غریب شخص اس سے کسی مال یا کسی اور قسم کی مدد مانگنے کے لیے آتا تو قارون غرور اور تکبر کے ساتھ اسے کہتا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی عقل اور محنت سے حاصل کیا ہے، مجھے کسی کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ دولت اس کی اپنی عقل اور علم سے حاصل کی گئی ہے۔ اسی بات کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا ہے کہ قارون نے کہا کہ یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور نبی تھے، وہ لوگوں کو توحید اپنانے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ یہ مال و دولت تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اور یہ سارا مال صرف اور صرف ایک آزمائش کے طور پر تجھے ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ان نعمتوں میں سے غریبوں اور مجبور لوگوں پر خرچ کر۔ تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں نہ مانی اور پھر پہلے کی طرح غرور و تکبر میں مبتلا رہا۔ قارون پر مال و دولت کا بھوت اس قدر سوار تھا کہ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ قارون یہ سمجھتا تھا کہ میں اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں، میرے پاس وافر مقدار میں مال و دولت موجود ہے، اس لیے مجھے کسی کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے پاس اس قدر خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ قارون کے پاس مال و دولت وافر مقدار میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غریبوں اور یتیموں پر خرچ نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ میری علم و حکمت کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت کی تھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 77 میں کچھ یوں فرمایا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے
اس سے آخرت کا گھر حاصل کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نہ بھول۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو قارون پر چونکہ اپنی مال و دولت کا غرور سوار تھا، قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی دولت کی نمائش کرنے لگا۔ وہ بڑے بڑے زرق برق قسم کے لباس پہن کر نکلتا تھا اور غریبوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص میں یوں فرمایا ہے، پھر وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ جب قارون اپنی قوم کے سامنے شان و شوکت کے ساتھ زرق برق قسم کے عظیم لباس پہن کر نکلتا تھا تو اس وقت قوم کے لوگوں کی دو سوچیں بنتی تھی، یعنی جب قارون مہنگی قسم کے لباس پہن کر نکلتا تھا تو اس وقت لوگوں کے دو گروہ بن جاتے تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ کاش ہمیں بھی ایسی ہی مال و دولت مل جائے، اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ اللہ کی رحمت اور نیک اعمال ہی بہتر ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی مرتبہ قارون کو نصیحتیں کی اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بدنام کرے، اس لیے قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کئی سازشیں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور نبی تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسی قسم کا کوئی داغ نہ لگنے دیا۔ وقت گزرتا گیا، جب قارون کا غرور اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن قارون غرور و تکبر کے ساتھ اپنی دولت اور شان و شوکت کے ساتھ نکلا تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اسے اپنے اندر دنسا دے، تو اسی وقت زمین کھلی اور قارون اپنی مال و دولت سمیت زمین میں دنس گیا۔ قارون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اس عذاب سے نہ خود بچ سکا اور نہ ہی اس کی مال و دولت۔ قارون اور اس کی مال و دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عالی شان محل کو بھی زمین میں دنسا دیا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ یوں فرماتے ہیں، بس ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ جب قارون زمین میں دنس گیا اور قارون کا عبرت ناک انجام واقع ہو گیا تو اس وقت لوگوں نے قارون کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی اور لوگوں نے یہ کہا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 82 میں یوں فرمایا ہے کہ افسوس ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اس کی مال و دولت اور غرور و تکبر کے ساتھ غرق کر دیا۔ قارون کا یہ عبرت ناک انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غرور اور تکبر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، آج کل بھی دنیا میں بہت سے لوگ اپنی دولت اور طاقت پر غرور کرتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا کیا ہے اسی پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری اور اپنی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل رحمان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی قسم کے سبق آموز واقعات کے ساتھ ساتھ اسلامی واقعات بھی آپ تک پہنچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔